آپ اسکول کس عمر میں گئے اور آپ کی اسکول سے وابستہ یادیں کیا آج بھی آپ کو یاد آتی ہیں؟ ان جماعتوں اور ان لیکچرز میں اور اساتذہ کی ان سب چیزوں سے مستثنیٰ کر دیا جاؤں اور مجھے آپ ہاسٹل میں ایک کمرہ دے دیں، میں اس میں رہ کر کچھ لائبریری سے اور دوسری چیزوں سے استفادہ کرنا چاہتا ہوں، اور اطمینان رکھیں کہ میں آپ کو 10ویں کے امتحان میں مایوس نہیں کروں گا۔ میرے دادا کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ ان کو اس سے بڑا شدید صدمہ ہوا، اور انہوں نے اس پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ ذمہ دار کبھی مرید نہیں ہوتا۔ وہ امتحان میں کامیابی ہو گئی تو وہ مقامی نامہ نگار ہے، مجھے تو اب یاد نہیں ہے کہ وہ کون تھے یا کون نہیں۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا تو میں نے اپنا پس منظر بتا دیا کہ کتابیں لکھنا اور کتابیں پڑھنا، اس کے سوا مجھے کسی کام کا کوئی بہت تعارف نہیں تھا، یعنی گھر میں گویا یہی ساری فضا تھی۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ پس منظر ہے جس پہ میں نے ان سے کہا کہ میں تو عالم بننا، کہ میرا خیال تھا کہ داخلہ تو ملنے کا کوئی زیادہ امکان نہیں گورنمنٹ کالج میں، تو دیکھتے ہیں پھر کسی اور جگہ بھی داخلہ مل جائے گا۔ تو میرے بہنوئی ہنستے تھے کہ تم کیا باتیں کرتے ہو، یعنی تمہیں داخلہ نہیں ملے گا تو پھر کس کو داخلہ ملے گا؟ تو انہوں نے کہا کہ پاکستان کے لوگوں کے لیے ایمان مفصل وہ نہیں ہے جو باقی دنیا کے مسلمانوں کے لیے ہے۔ ان کے لیے ایمان مفصل یہ ہے کہ آمنت باللہ و کتب ہی و رسل ہی سب پڑھ کے وہ قائد اعظم ہی و اقبال ہی۔ غامدی صاحب، آپ اکلوتے بھائی تھے، تو اکلوتے لوگ بہت لاڈلے ہوتے ہیں، کیا فائدے اٹھائے آپ نے اکلوتے ہونے کے؟ میری پہلی یاد، یعنی سیاسی معاملات کی بھی پہلی یاد یہ ہے کہ میرے بہنوئی نے مجھ سے یہ کہا کہ نیچے اخبار پھینکنے والا اخبار پھینک گیا ہے، تم لاؤ۔ تو کچھ مجھے حرف شناسی ہو گئی تھی۔ جو پہلی یاد ہے وہ اصل میں ایوب خان صاحب کے ماشاء اللہ کی سرخی ہے۔ بہت اچھا آغاز کیا آپ نے سیاسی زندگی کا۔ ہم صاحب، آپ کو جو آپ کے دوستوں کی جو آپ کی زندگی تھی ان کے ساتھ اسکول میں جاتے ہوئے، کیا آپ کو وہ یاد ہے؟ کوئی واقعات، آپ شرارتیں وغیرہ بھی کرتے تھے اسکول میں، یا جیسے آپ اب ہیں ویسے ہی اس دور میں بھی تھے؟ چند تارے ٹوٹ کر دامن میں میرے آ گرے، میں نے پوچھا تھا ستاروں سے تیرے غم کا مقام۔ واہ واہ واہ۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، اوپن مائک پہ خوش آمدید۔ ہماری آج کی نشست میں استاد محترم جناب جاوید احمد غامدی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ہماری یہ خواہش ہے کہ ہم ان کے ساتھ ان کی زندگی کے مختلف پہلوؤں کی کچھ یادیں تازہ کر سکیں اور ان سے کچھ سیکھ سکیں۔ میری خواہش ہے کہ آغاز استاد محترم ہم آپ کی بچپن کی زندگی سے کریں۔ آپ نے پاک پتن میں اپنا بچپن گزارا، آپ اسکول کس عمر میں گئے اور آپ کی اسکول سے وابستہ یادیں کیا آج بھی آپ کو یاد آتی ہیں؟ میں نے اپنی زندگی کے بارے میں کچھ چیزیں ایک خاص موقع پر لکھی تھیں، وہ اگر آپ کی نظر سے گزری ہیں تو اس میں نے یہ بیان کیا ہے کہ میرا آبائی وطن پاک پتن یا ساہیوال کا علاقہ نہیں ہے، میں داؤد کا رہنے والا ہوں۔ یہ نارووال کے قریب 12-13 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک پرانا قصبہ ہے۔ میرا خاندان یہاں کم و بیش 300-350 سال سے آباد ہے۔ اس لحاظ سے ہمارے یہاں مہاجرین کی جو ایک تعبیر رائج ہے، میں اس کا مصداق بھی نہیں ہوں۔ میرے والد بچپن ہی میں، اور میں بچپن کا لفظ سوچ سمجھ کے استعمال کر رہا ہوں، تصوف کی طرف مائل ہو گئے۔ ہمارے خاندان میں اس سے پہلے اس طرح کی کوئی چیز کبھی نہیں ہوئی تھی۔ یہ بنیادی طور پر ایک ذمہ دار خاندان تھا۔ میرے دادا کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ ان کو اس سے بڑا شدید صدمہ ہوا، اور انہوں نے اس پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ ذمہ دار کبھی مرید نہیں ہوتا، تم ایک شیخ کے مرید ہو گئے ہو۔ لیکن میرے والد کی استقامت میں کوئی فرق نہیں آیا۔ وہ اپنے شیخ کے نہایت وفادار خادم، ان سے انتہائی محبت کرنے والے، مرید ہی کے اس حیثیت سے رہنے، بسنے، سوچنے، سمجھنے کو اپنا شرف و امتیاز سمجھتے تھے۔ آپ کے علم میں ہے کہ تصوف کی روایت میں
شیخ اور مرشد کے ساتھ اسی تعلق کا تقاضا بھی کیا جاتا ہے۔ یہ بات بھی شاید آپ کے علم میں ہو یا میں نے کہیں اس کا ذکر کیا ہو کہ میرے دادا کی 4 بیویاں تھیں۔ اس زمانے میں ذمہ دار لوگ ایک سے زیادہ شادیاں بالعموم کرتے ہی تھے۔ میرے والد پہلی بیوی سے تھے اور باقی ان کے بہن بھائی دوسری بیویوں سے تھے۔ اس لحاظ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ عام تعبیر کے مطابق میرے چچا سب سوتیلے چچا تھے۔ میرے دادا کی وفات ہوئی تو ان کے شیخ نے ان کو خط لکھا کہ مجھے اندیشہ ہے کہ اب یہ ذمہ داری کے معاملات اور یہ حصہ ہے اور وہ حصہ ہے، یہ تمہارے دینی احساس پر بھی اثر انداز ہوں گے، جو ان کے نزدیک دینی احساس ہو سکتا ہے۔ میری نصیحت یہ ہے کہ تم یہ علاقہ چھوڑ دو۔ ان کے امتثال امر میں انہوں نے اپنا وطن چھوڑا اور وہ ساہیوال کے ضلع میں چلے گئے۔ انسان جب اپنا وطن چھوڑتا ہے تو اپنے پیش نظر سب سے پہلی چیز یہی رکھتا ہے کہ اب مجھے کھانے پینے کا کیا کرنا ہے۔ ایک آدمی جس کا اصل پس منظر ذمہ داری کا ہے، تعلیم اس نے پائی ہے لیکن وہ ایسی نہیں ہے کہ وہ ملازمتوں میں جا سکے، تو وہ ذمہ داری سے متعلق کچھ سوچے گا۔ میرے دادا کے زمانے میں ان کو گایوں کی خریداری کا شوق تھا۔ میرے والد بتاتے ہیں کہ وہ ساہیوال جایا کرتے تھے اور وہاں ایک بڑا مشہور خاندان ہے، مانے کا خاندان۔ اس کے اس وقت کے بزرگ میاں نور احمد مانے کا سے ان کا کچھ دوستانہ تعلق پیدا ہو گیا۔ گایوں کی خریداری، اور آپ جانتے ہیں کہ اس علاقے کی گائیں بہت مشہور ہیں، وہ ایک قدر مشترک بنی اور دوستانہ تعلق زیادہ اعتماد کے تعلق میں بدل گیا۔ اپنے شیخ کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے انہیں کوئی اور بات نہیں سوجھی کہ وہ اب جائیں تو کہاں جائیں، تو وہ میاں نور احمد صاحب مانیکا کے پاس چلے گئے اور ان سے جا کے انہوں نے یہ کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ کوئی ذمہ داری کی نوعیت کی خدمت کر کے میں زندگی بسر کر سکوں، کیونکہ میرے شیخ نے مجھے امر کر دیا ہے، یہ ان کی خاص تعبیر تھی، میں اب اپنی ذمہ داری میں یا اپنے خاندان کے پاس نہیں رہ سکتا۔ تو میاں نور احمد صاحب مانیکا نے، اگر آپ اس علاقے سے واقف ہیں تو کوٹ عبدالعزیز کے پاس جیون شاہ کے قصبے کے قریب اپنی ذمہ داری کا کچھ ان کو نظم و نسق کا اختیار دے دیا اور اس میں کچھ ملازمت کے طریقے پر چیزیں طے ہو گئیں۔ وہ کوئی گاؤں بھی نہیں تھا، یعنی گاؤں کے لفظ کا اطلاق بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اس علاقے سے اگر آپ واقف ہیں تو وہاں وائیں ہوتی ہیں، یعنی کسی جگہ اگر کنواں لگایا گیا ہے تو اس کے گرد چند گھر بن جاتے ہیں، اور بڑی ذمہ داریوں میں وہ بالعموم مختار کار یا کار پرداز لوگوں کے گھر ہوتے ہیں۔ اس طرح کے چند گھر تھے وہاں کوٹ عبدالعزیز کے اسٹیشن کے قریب۔ وہ قریب سے مطلب یہ ہے کہ 2-2.5 کلومیٹر کے فاصلے پر، لیکن جیون شاہ کے قصبے سے زیادہ قریب۔ ایک بڑا قصبہ ہے، آپ جب پاک پتن سے عارف والا جاتے ہیں تو یہ راستے میں آتا ہے، سادات کا قصبہ ہے اور شہرت ہے گرد و پیش کے علاقے میں اس کی۔ وہاں میری پیدائش ہوئی ہے، یعنی اسی جنگل میں آپ یہ کہیں یا بار میں، اس علاقے میں بار کا لفظ بولا جاتا ہے، وہاں میری پیدائش ہوئی۔ اور کوئی 2-2.5 سال کی عمر والد صاحب کو یہ فکر لاحق ہوئی کہ میری 2 بہنیں مجھ سے بہت بڑی تھیں، یعنی 15-16 سال، درمیان میں جو بھائی پیدا ہوئے وہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ میں بھائیوں میں آخری بچہ تھا، تو بہنوں کی شادی کی فکر میں وہ وطن واپس آئے۔ 2-2.5 سال کی میری عمر ہوگی، بہنیں چونکہ بڑی ہو چکی تھیں، ان کو لے کر وہ آئے اور پھر ہم لوگ سن 57 تک اپنے وطن میں رہے۔ یہ وطن جس معنی میں بولا جا رہا ہے وہ آپ سمجھ سکتے ہیں، یعنی ہماری قدیم معاشرت میں ایسے ہی وطن کا لفظ بولتے تھے، آپ کا گاؤں، آپ کا علاقہ، کیونکہ اس وقت لوگوں کے ہاں وہ وسعتیں نہیں تھیں کہ ساری دنیا وطن بن جائے، اپنے علاقے ہی بالعموم وطن کہلاتے تھے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ 2.5 سال کی عمر سے لے کر سن 57 تک، میری 51 کی پیدائش ہے، ہم لوگ وہاں رہے ہیں۔ سن 57 میں ایک بہت بڑا سیلاب آیا تھا، اس سیلاب کا پانی پہلی مرتبہ لاہور میں بھی اس طرح داخل ہوا تھا کہ یہاں جو ٹاؤن ہال ہے یہاں تک پانی آ گیا تھا۔ ہمارے گاؤں میں بھی یہی صورتحال پیدا ہوئی۔
اس سیلاب میں جب پانی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک طوفان یا ایک سمندر بنا ہوا تھا اس علاقے میں، میری والدہ مجھے لے کر نکلی اور پھر ہم لوگ دوبارہ ساہیوال کے ضلع میں یعنی پاک پتن چلے گئے. تو یہ ابتدائی قصہ ہے جو میں نے مختصر طور پر آپ کو سنا دیا. وہاں آپ اپنی بہنوں کے ساتھ ہی تھے؟ بہنوں یعنی نہیں، دو بھائی بڑی کوئی؟ بہنوں کے ساتھ. بھائی تو کوئی زندہ نہیں رہا، 4 بھائی پیدا ہوئے، بلکہ اگر میرے بعد بھی شمار کر لیا جائے تو 5 بھائی پیدا ہوئے اور 5 دنیا سے رخصت ہو گئے. 2 بہنیں ہی تھیں اور وہ میں نے جیسے عرض کیا کہ ان کی پہلی اولاد تھی، تو اس وجہ سے وہ مجھ سے بہت بڑی تھی. یعنی بڑی بہن کوئی 15.5 سال کہہ سکتے ہیں آپ، اور چھوٹی وہی کوئی 14.5 سال. اس زمانے میں ایسے ہی 1 سال کے فرق سے بچے ہوتے رہتے تھے. وہ ہمارے ساتھ تھیں. ان کی شادیاں ہو گئیں اس دوران میں، وہ اپنے گھروں میں سدھار گئیں. اور سیلاب کی وجہ سے پھر والد صاحب نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم لوگ گاؤں سے نکل آئیں. اس سیلاب ہی میں ہم نکلے ہیں. اس سیلاب کی یادیں ابھی تک میرے ذہن میں ہیں. اس میں پانی بہت اونچا بھر چکا تھا. ہمارا گاؤں ایک پرانے طریقے کے مطابق آپ نے دیکھا ٹیلے پر ہے. اب بھی اگر آپ جائیں تو ایک بڑا سا ٹیلا ہے، لیکن اس ٹیلے کے قریب تک پانی آ گیا. اور اس میں ہمارے ساتھ ایک حادثہ یہ ہوا ہے کہ ریلوے لائن کو بچانے کے لیے ایک بند بنایا گیا. اب وہ بند کافی اونچا بند ہے، اس بند تک پانی بھر جائے گا لازماً. تو نتیجہ اس کا یہ ہے کہ ہم لوگ جس گھوڑے پر سوار ہو، گھوڑوں ہی پر سفر کرتے تھے، سوار ہو کر والدہ تھیں اور میری چھوٹی بہن تھیں، وہ نارووال میں بیائی ہوئی تھی، ان کو وہاں چھوڑنا تھا. اس طرح نکلے تھے کہ پہلی مرتبہ میں نے دیکھا گھوڑا تیرنا جانتا ہے، یعنی اس کے پاؤں نہیں لگ رہے تھے زمین پر. تو اس پر بیٹھ کر ہم نے اس بند تک کا سفر کیا. پھر بند کو پار کر کے ریلوے اسٹیشن، ہمارا اب تو ہمارے اپنے گاؤں کے نام پر اسٹیشن بن گیا ہے، داؤدی کے نام سے. اس وقت ہم لوگ پیجو والی اسٹیشن سے سوار ہوتے تھے. تو وہاں سے ہم آ کے سوار ہوئے اور ناروول گئے. اس میں بھی ایک بڑا دلچسپ قصہ یہ ہے کہ اتنے طوفانی سیلاب سے نکلے، ناروول میں گئے. ہمارے بہنوئی وہاں رہتے تھے، ان کے گھر میں 2 منزلہ گھر تھا. تو نیچے کی منزل پہ ہم لوگ سوئے ہوئے تھے کہ یک بیک رات کے وقت شور و ہنگامہ برپا ہوا کہ پانی شہر میں داخل ہو گیا. بہت بڑا سیلاب تھا وہ، یعنی اس سیلاب کی یادیں بہت سے لوگوں کے ذہن میں ہوں گی. یہ سن 57 کا سیلاب ہے. داخل ہو گیا اور تھوڑی دیر بعد یہ معلوم ہوا کہ وہ پانی اب یعنی ہمیں بھی ڈبو دے گا. چنانچہ وہاں سے نکل کے پہ ہم قریب کے ایک چوبارے میں پناہ لینے کے لیے گئے اور پانی پہلی منزلوں تک نارووال شہر میں بھی بھر گیا. اور چند دن ٹھہرنے کے بعد ہم لوگ پھر پاک پتن کے لیے روانہ ہو گئے. تو اسکول کی لائف آپ کی پاک پتن سے ہی آغاز ہو گئی؟ جی ہاں، یعنی 51 کی پیدائش ہے، 57 میں ہم لوگ وہاں سے نکلے اور وہاں چلے گئے. تو میری چھوٹی بہن وہ بھی ہمارے ساتھ ہی، یعنی ان کے میاں بھی منتقل ہو گئے. ان کے منتقل ہونے کی وجہ یہ بنی کہ ان کے شیخ وہاں تھے. یعنی یہ تصوف کے اثرات تو خاندانوں میں ہوتے ہیں. میرے والد قادری سلسلے میں تھے، قادری جنیدی. ان کا اسم گرامی بھی یہی تھا، محمد طفیل جنیدی. اور میرے بہنوئی نقشبندی سلسلے میں بیعت تھے. ان کے شیخ پاک پتن کے قریب ایک چھوٹا سا گاؤں ہے پیر کریاں، بالکل مضافات میں، وہاں رہتے تھے. ان کا خیال یہ تھا کہ وہ اپنے پیر صاحب کے قریب ہو جائیں. تو انہوں نے بھی نارووال کو چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا. اب مجھے ٹھیک سے یاد نہیں ہے کہ اس کا باعث سیلاب ہی بنا یا اس طرح کے نقصانات بنے. بہرحال جو بھی محرکات ہوں، اتنا یاد ہے کہ ساتھ ہی انہوں نے بھی فیصلہ کیا اور ہم نے یہ سفر اکٹھا کیا. وہ وہاں چلے گئے تو میری بہن نے مجھے پڑھانا شروع کیا تھا. وہی میری پہلی استاد تھی. وہ ہمارے طالب محسن صاحب کی والدہ تھی. تو غامدی صاحب، آپ اکلوتے بھائی تھے، تو اکلوتے لوگ بہت لاڈلے ہوتے ہیں. کیا فائدے اٹھائے آپ نے اکلوتے ہونے کے؟ میرے والد چونکہ میں نے عرض کیا نا کہ ایک صوفی مزاج شخص تھے، وہ انتہائی نرم طبیعت تھے. انہوں نے کبھی میرے کسی معاملے میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی. والدہ البتہ بہت منظم شخصیت رکھتی تھی اور بڑی حد تک وہ گھر کے خاندان کے معاملات کو سنبھالنے کا مزاج رکھتی تھی. تو ان کی طرف سے تو کسی موقع کے اوپر تنبیہ یا سختی یاد ہے. والد صاحب کے معاملے میں ایسا نہیں ہے. جس طرح میں نے سوچا، جو کچھ میں نے سمجھا وہ میں کر سکتا تھا. تاہم
ان کی بہت شدید خواہش تھی کہ میں اسکول کی تعلیم کی طرف نہ جاؤں. وہ یہ چاہتے تھے کہ میں السنۂ شرقیہ وہ اسی طرح ادا کرتے تھے اس کی تعلیم، مشرقی زبانوں کی تعلیم، یعنی اس میں زیادہ یہ چیز نہیں تھی کہ دینی تعلیم جسے ہمارے یہاں درس نظامی وغیرہ کہتے ہیں، مشرقی زبانوں کی تعلیم. وہ یہ کہتے تھے کہ تم سنسکرت سیکھو، تم فارسی سیکھو، تم عربی سیکھو. یہ تھا ان کا زیادہ خیال. اسکول میں وہ داخل کرنے کے لیے راضی نہیں تھے. والدہ کا اصرار تھا کہ مجھے اسکول جانا چاہیے. تو بہن مجھے پڑھاتی رہی یہاں تک کہ سن 58 میں میری پہلی یاد، یعنی سیاسی معاملات کی بھی پہلی یاد یہ ہے کہ میرے بہنوئی نے مجھ سے یہ کہا کہ نیچے اخبار پھینکنے والا اخبار پھینک گیا ہے، تم لاؤ. تو کچھ مجھے حرف شناسی ہو گئی تھی. جو پہلی یاد ہے وہ اصل میں ایوب خان صاحب کے ماشاء اللہ کی سرخی ہے. بہت اچھا آغاز کیا آپ نے سیاسی زندگی کا. اور اس کے ساتھ ایک لطیفے کی بات بھی یہ ہے کہ ایوب خان صاحب نے آ کر ایک لیگ بنائی تھی. ہمارے یہاں ہوتا رہا نا کہ مسلم لیگ کو، وہ تو ایک طرح سے سب کی لونڈی رہی ہے، تو جو شخص چاہتا تھا اپنے تمتع کے لیے نیا نام بھی رکھ لیتا تھا. تو کونسل لیگ بھی نام رہا، اس طرح اور نام بھی رہے. انہوں نے نام رکھا تھا کنونشن لیگ. تو میں اس کو ایک عرصے تک کنونشن لیگ پڑھتا تھا، یعنی شروع میں اخبار پڑھنے کی. اردو میں ہے تو کنونشن. بالکل صحیح. تو گامدی صاحب، اس کے بعد آپ کا اسکول کا زمانہ شروع ہوتا. آپ نے ایک جگہ بتایا تھا کہ آپ 5ویں کلاس میں جب آپ کی ایک خاص پوزیشن تھی تو اس میں آپ نے کسی نے آپ کا انٹرویو کیا تو آپ نے بولا کہ میں اسکالر بنوں گا. تو ابن خلدون کا یہ جملہ ہے کہ انسان سراسر اپنے ماحول کی پیداوار ہوتا ہے. تو یہ سارا ماحول جو آپ کا تھا، آپ اس میں ایک اسٹرگل یہ بھی تھی کہ آپ کو 2-3 مرتبہ اپنا وطن چھوڑ کر آنا جانا پڑا، اور اس کے بعد پھر یہ سارا معاملہ ہوا. آپ کے والد کی خواہش تھی کہ وہ آپ ایک لسانیات کی تعلیم حاصل کریں، لیکن یہ جو اسکالر بننے والا ایک ارادہ تھا، اس میں آپ نیچرل فیکٹر کیا سمجھتے ہیں، اور یہ جو ہمارا سوشل کنسٹرکشن کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اس کو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ اتنا قوی تھا کہ آج تک آپ اسی پہ کار فرما؟ مجھے یہ یاد نہیں ہے کہ کسی نے اس جانب مجھے ترغیب دی ہو یا کوئی دوسرے مراحل آئے ہوں جس میں پہلے میں نے ایک رائے قائم کی، پھر خیال ہوا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے. میرے والد کے ہاں بہت کتابیں تھیں، اور وہ زیادہ تر تصوف کی کتابیں تھیں. تصوف کی کتابوں کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو فارسی ادب، فارسی شاعری، یہ گویا بچپن میں میسر آ گئی ہے. گھر میں زیادہ تر اسی کی باتیں ہوتی تھیں. والد صاحب بھی ایسا ہی کرتے تھے. میرے والد کے شیخ خود ایک بڑے پنجابی کے شاعر ہیں. اب تو وہ دنیا سے رخصت ہو گئے. وہ 19-20 کتابوں کے مصنف تھے، یعنی عام صوفیوں کی طرح نہیں تھے، اور بڑی مؤثر پنجابی شاعری ہے ان کی. بلکہ مجھے نہیں معلوم کہ اس کی اشاعت کا اہتمام ان کے خاندان کے لوگ کیوں نہیں کرتے. جس طرح ہمارے یہاں ہیر وارث شاہ ہے، اسی طرح انہوں نے لیلا مجنوں لکھی تھی، اور لیلا مجنوں میرے پاس مخطوطے کی صورت میں برسوں رہی ہے. اس کے کچھ حصے میرے اپنے کتابت کیے ہوئے بھی تھے بچپن میں، اور میں نے یہ خطاطی چونکہ سیکھی تھی تو اس وجہ سے مجھے بڑی دلچسپی تھی ان کی شاعری سے بھی. میں اس کو پڑھتا رہتا تھا. جب فارسی آ گئی، اور اس کا پس منظر بھی یہ ہے کہ بالآخر میری والدہ کامیاب ہوئیں. والد کہیں گئے ہوئے تھے، غالباً کسی لمبے سفر کے لیے گئے ہوئے، تو چلے جاتے تھے بالعموم اپنے شیخ کی خانقاہ میں چلے جاتے تھے، مہینے کے لیے 2 مہینے کے لیے. اس کے بھی بڑے دلچسپ واقعات ہیں بعض. وہ کہیں گئے ہوئے تھے کہ انہی کے پیر بھائی سید عرفان شاہ صاحب سے میری والدہ نے کہا کہ وہ تو گئے ہوئے ہیں، کسی طرح آمادہ نہیں ہوتے. اس کی عمر اب 7 سال کے قریب ہونے کو آ رہی ہے. بہن سے اس نے کافی کچھ پڑھ لیا ہے، لیکن آپ اس کو اسکول میں داخل کرائیں. تو فرید الدین مسعود کے مرکز کے بالکل سامنے جو اسکول ہے، یعنی اس وقت بھی اگر آپ پاک پتن جائیں تو پاک پتن میں اگر آپ مرکز کی طرف جانے کے بڑے دروازے سے داخل ہوں تو دروازے کے شروع میں ایک اسکول ہے، پرائمری اسکول آپ کہہ سکتے ہیں. اس اسکول میں وہ مجھے داخل کرانے کے لیے گئے، اور انہوں نے یہ کہا کہ اس نے کافی چیزیں پڑھ لی ہوئی ہیں. انہوں نے میرا امتحان کیا. اس وقت دوسری جماعت کے امتحان ہونے والے تھے، تو داخل تو انہوں نے مجھے دوسری جماعت میں کیا،
لیکن وہ عملاً تیسری جماعت کا داخلہ بن گیا، اس لیے کہ 1-2 مہینے کے بعد امتحان ہوا تو میں تیسری جماعت میں چلا گیا، اس میں کامیاب ہو گئے۔ تو اس طرح میری تعلیم وہاں شروع ہوئی۔ اسی دوران میں والد صاحب نے اپنی ملازمت تبدیل کر لی، اور وہ ایک پاک پتن سے 6-7 میل کے فاصلے پر پکا سدھار کے پاس بہت چھوٹا سا جنگل میں گاؤں ہے نانگ پال کے نام سے، وہاں میاں محمد حسین صاحب بودلہ کی جاگیر پر اسی طرح کی خدمات کے لیے چلے گئے جیسے وہ میاں نور احمد صاحب مانیکا کے ہاں پہلے انجام دیتے رہے تھے۔ ان سے بھی ان کا ذمہ دارانہ تعلق پیدا ہو گیا ہوا تھا، وہ وہاں چلے گئے۔ ان کی خواہش تھی کہ ہم لوگ بھی وہاں آ جائیں، تو پھر انہوں نے مجھے وہاں منتقل ہونے کے لیے کہا، والدہ کو بھی، کیونکہ والدہ اور میں 2 ہی تھے، بہنیں تو اپنے گھر جا چکی تھیں۔ تو میں پھر وہاں منتقل ہونے کے لیے تیسری جماعت میں اسکول کو چھوڑ کر پکا سدھار کے اسکول میں چلا گیا۔ یہ تو خیر ایک اچھا اسکول تھا اور شہر میں تھا۔ پکا سدھار آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بس ایک جیسے گاؤں ہوتے ہیں، ابھی بھی آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں، وہی صورتحال ہے۔ تو ریلوے اسٹیشن کے بالکل پاس اسکول ہے، اور ریلوے اسٹیشن سے 2-2.5 میل کے فاصلے پر نانگ پال کا گاؤں ہے۔ میں اس سے روزانہ اسکول میں آتا تھا۔ وہ 1 کمرے کا اسکول تھا، یعنی اس میں ایک کچا کمرہ تھا، باقی ایک صحن تھا۔ وہیں میری تیسری جماعت سے پھر تعلیم، تیسری جماعت تک میں چونکہ پڑھ چکا تھا، تو تیسری اور چوتھی جماعت یہ میں نے وہاں کی ہے۔ 5ویں میں جب میں داخل ہونے کو تھا تب ہم دوبارہ پاک پتن آ گئے، یعنی والد صاحب نے ان کے ساتھ معاملہ ختم کر دیا اور وہ پاک پتن آ گئے۔ اس کے بعد پھر انہوں نے کیا کیا وہ آگے کی داستان ہے، لیکن ان کے وہاں معاملہ ختم کرنے کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہم شہر میں آ گئے۔ تو شہر میں آ کر پھر میں نے 5ویں جماعت کا امتحان پاک پتن کی منڈی میں ایک اسکول ہے وہاں سے دیا تھا۔ یعنی یہ تو پرانی داستان ہے، لیکن میری مذہبی یا کہیے آپ السنہ شرقیہ کی تعلیم کی ابتدا نانگ پال میں ہو گئی۔ والد صاحب کو چونکہ خواہش تھی، والدہ نے ان کی بات نہیں مانی، مجھے اسکول میں داخل کرا دیا۔ تو وہ ہمیشہ یہ خواہش کرتے تھے کہ اب کسی نہ کسی طریقے سے اس کی مشرقی تعلیم، اس کو مشرقی تعلیم ہی کہتے تھے، اس کی ابتدا ہو۔ اتفاق کی بات یہ ہے کہ جو اس چھوٹے سے گاؤں کی مسجد تھی، اس میں مولوی نور احمد صاحب خطیب بھی تھے اور امام بھی تھے۔ انہوں نے ان سے بات کی۔ اب میں تعین سے نہیں کہہ سکتا کہ وہ دیوبندی پس منظر کے تھے یا بریلوی، مسجد کا تاثر بالکل وہی ہے دیوبندی حضرات کی مسجد کا ہوتا ہے۔ وفات پا گئے تو انہوں نے ان سے بات کی، مسجد میں نماز پڑھنے جاتے تھے، والد صاحب مجھے بھی لے جاتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ میں اس کو درس نظامی کی تعلیم دے دوں گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو کتابیں منگوائیں انہوں نے، اور اس کے بعد کریمہ اور پندنامہ وغیرہ جو ہمارے ہاں مکتب کی تعلیم ہے، وہاں سے میری تعلیم وہاں شروع ہو گئی۔ فارسی زبان میں نے ناگ پال کے زمانہ قیام میں بڑی حد تک پڑھ لی تھی، یعنی کتابیں پڑھنے کی اہلیت پیدا ہو گئی تھی، بلکہ کچھ لکھ بھی لیتا تھا۔ وہاں سے پھر 5ویں جماعت میں یہاں منتقل ہوئے۔ آپ نے جو واقعہ پوچھا ہے وہ یہ ہے کہ 5ویں جماعت میں اس زمانے میں، مجھے نہیں معلوم اب کیا صورتحال ہے، ایک امتحان ہوتا تھا جس کو وظیفے کا امتحان کہتے تھے۔ اس امتحان میں میں شریک ہوا، اور وہ امتحان میں نے پھر اسی اسکول میں جا کے دیا جس اسکول سے میری تعلیم کی ابتدا ہوئی تھی، یعنی فرید الدین مسعود کے مرکز کے بالکل سامنے جو اسکول ہے وہیں دیا۔ تو وہاں جب امتحان میں کامیابی ہو گئی تو وہ مقامی نامہ نگار ہے، مجھے تو اب یاد نہیں ہے کہ وہ کون تھے یا کون نہیں، انہوں نے مجھ سے پوچھا تو میں نے اپنا پس منظر بتا دیا کہ کتابیں اور کتابیں لکھنا اور کتابیں پڑھنا، اس کے سوا مجھے کسی کام کا کوئی بہت تعارف نہیں تھا، یعنی گھر میں گویا یہی ساری فضا تھی۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ پس منظر ہے جس پہ میں نے ان سے کہا کہ میں تو عالم بننا چاہتا ہوں۔ ہم صاحب، آپ کو جو آپ کے دوستوں کی جو آپ کی زندگی تھی ان کے ساتھ اسکول میں جاتے ہوئے، کیا آپ کو وہ یاد ہے؟ کوئی واقعات، آپ شرارتیں وغیرہ بھی کرتے تھے اسکول میں، یا جیسے آپ اب ہیں ویسے ہی اس دور میں بھی تھے؟ جی ہاں، میرے 1-2 دوست تھے اسکول کے زمانے میں۔ ان میں سے بھی ایک صاحب سے دوستی کی وجہ یہ تھی کہ والد صاحب نے جس جگہ کا انتخاب کیا وہ میرے بہنوئی کے گھر کے قریب تھی، اور میں نے عرض کیا ہے کہ ان کے شیخ وہاں پاک پتن کے مضافات میں ایک قصبہ پیر کریاں میں، قصبہ کہیے چھوٹا سا گاؤں کہیے، پیر کریاں میں رہتے تھے۔ تو پیر کریاں سے میں پاک پتن کے اسکول میں پڑھنے کے لیے آتا تھا۔ اس میں درمیان میں ایک میرے ہم جماعت تھے، حمید صاحب ان کا اسم گرامی تھا۔ ان کے ساتھ زیادہ دوستی کی وجہ یہ تھی کہ آدھا سفر میں طے کر لیتا تھا پیدل،
اور آدھے سفر میں پھر وہ میرے ساتھ شامل ہو جاتے تھے. تو اس طرح ہم نے کئی برس تک اسکول جانے کا آدھا راستہ مل کے طے کیا. تو اس سے کافی دوستی ہو گئی. پھر اس کے بعد ایک طاہر نام کے صاحب تھے، ان کے والد غالباً اسٹیشن ماسٹر تھے یا ان کے نائب تھے. وہ پاک پتن ریلوے اسٹیشن کے پاس ریلوے کالونی میں رہتے تھے. ان کی ایک ٹانگ میں بھی کچھ خرابی تھی. ان سے میری بڑی دوستی ہو گئی. اور تیسرے اسکول کے زمانے کے بہت قریبی دوست تھے سید منظور حسن گیلانی صاحب. یہ اب ایک بڑے وکیل ہیں اور ان کی اپنی ایک تحریک استقلال بھی ہے. تو یہ لوگ زیادہ تر میرے رہے قریب اس زمانے میں. تو غامدی صاحب، آپ جب یہ دوستوں کے سارے معاملات چل رہے تھے، نئے نئے دوست آپ کی زندگی میں آ رہے تھے، تو ان دوستوں سے بعد میں کس طرح سے آپ کا تعلق رہا؟ کیونکہ آپ چونکہ انسان وقت کے ساتھ ساتھ ڈیولپ کرتا ہے اور آپ کا ایک خاص ایریا آف انٹرسٹ تھا اور دوستوں کا ایک خاص ایریا آف انٹرسٹ ہوتا ہے، تو وقت ایسا آتا ہے زندگی میں کہ آپ کٹ آف ہونا شروع ہو جاتے ہیں. پھر دوست جو ہیں وہ چند جملے بھی کستے ہیں کہ یار تم تو بڑے عالم ہو، تم اب ہمیں کہاں ملو گے. تو ہم لوگ تو چھوٹی چھوٹی ڈگریاں کر کے یہ جملے سنتے ہیں. آپ نے کیا ایسے جملے سنے؟ میرے جو اسکول کے زمانے کے دوست ہیں ان میں سے طاہر صاحب اور حمید صاحب تو وہیں رہ گئے. اور اس وقت کوئی ایسی شخصیت بھی نمودار نہیں ہوئی تھی. پڑھنے کا شوق تھا اور اس وقت پڑھنے کے شوق کا بھی زیادہ ظہور اگر دوسروں کے لیے ہوتا تھا تو وہ اسی صورت میں ہوتا تھا کہ آپ نے بہت اچھے نمبر لے لیے، آپ نے کچھ کتابیں زیادہ پڑھ لیں یا کسی موقع پر کچھ تبادلہ خیالات میں. تو زیادہ اس کے اثرات اس نوعیت کے نہیں تھے. لیکن سید منظور حسن گیلانی صاحب کے ساتھ اچھا تعلق پیدا ہو گیا، بلکہ ایک بڑی مشترک قدر یہ وجود میں آ گئی کہ چھٹی جماعت میں ہمیں پڑھانے کے لیے سید نصیر الدین ہمایوں صاحب کا تقرر کیا گیا. سید نصیر الدین ہمایوں صاحب تنظیم اساتذہ کے غالباً سربراہ بھی رہے اور اس زمانے میں میرا خیال ہے اگر میں غلطی نہیں کر رہا تو سیکٹری جنرل تھے اس کے. وہ مولانا سید ابواللہ صاحب مودودی کے عشاق میں سے تھے، خود شاعر تھے، بہت شاعری کرتے تھے. تو سید نصیر الدین ہمایوں صاحب چھٹی جماعت میں ہمیں تاریخ پڑھاتے تھے. مولانا سید ابواللہ مودودی کا تعارف بھی انہوں نے کرایا اور میرے فکر و فہم کو ایک دوسری جانب موڑنے میں بھی بڑی غیر معمولی خدمت انہوں نے انجام دی. ان سے بہت تعلق ہو گیا تھا، بلکہ جب ان کا تبادلہ ہو گیا اور وہ قبولہ چلے گئے تو وہ میرے ایسے استاد ہیں جن کو میں ملنے کے لیے گیا. پھر ہمارے اسکول میں، اسلامیہ اسکول پاک پتن میں پڑھا ہوں، وہاں ایک بڑی شخصیت تھی سید شیر محمد صاحب. ان کا میں نے ذکر بھی کیا ہے. اگر آپ لوگوں کو ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی تصنیفات پڑھنے کا موقع ملا ہے تو انہوں نے سید صاحب کا ذکر کیا ہے. جس وقت وہ ساہیوال اس زمانے میں منٹگمری کہلاتا تھا، منٹگمری کی جماعت کے امیر تھے. وہاں 6 ارکان تھے جماعت کے، ان میں سے ایک سید شیر محمد صاحب بھی تھے. سید شیر محمد صاحب ماشی گوٹ کے سانحے یا واقعے کے بعد جماعت اسلامی سے الگ ہوئے. وہ ایک بڑی ہی صاحب علم شخصیت تھے. وہ یہاں آتے رہے ہیں، المورد میں بھی آتے رہے ہیں، لوگوں سے ان کی ملاقات ہوتی رہی ہے. زیادہ وقت نہیں گزرا کہ ان کی وفات ہو گئی. بعد میں وہ اسی اسکول کے صدر مدرس ہو گئے. تو میری تعلیم تربیت میں، میرا زندگی کا رخ متعین کرنے میں ان 2 شخصیات کا اسکول کے زمانے میں بہت غیر معمولی کردار ہے. سید صاحب کے پاس آپ بیٹھ جائیں تو بس سنتے رہیں، وہ کہیں اور سنا کرے کوئی. اور پاک پتن کے بعد آپ نے یعنی کس عمر میں آپ نے لاہور آنے کا فیصلہ کیا اور کیا مقاصد تھے آپ کے ذہن میں جنہیں لے کے آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ اب لاہور کی جانب رخ؟ اس میں بھی ایک بڑا دلچسپ واقعہ یہ ہوا کہ میں 9ویں جماعت میں تھا تو اسکول میں کچھ توقع تھی ہمارے اساتذہ کو کہ میں شاید غیر معمولی کارکردگی دکھاؤں گا امتحان میں. 10ویں کا امتحان اسکولوں کے لیے بڑی اہمیت کی چیز ہوتی ہے. تو سید صاحب اس زمانے میں صدر مدرس سید شیر محمد صاحب، ہمایوں صاحب کا تبادلہ ہو چکا تھا. ہمایوں صاحب سے بہت محبت کا تعلق رہا، اب بھی ہے. میں نے سید صاحب کی خدمت میں جا کے ایک ایسی بات کہی جو آپ شاید باور نہیں کریں گے کہی جا سکتی ہے. میں نے ان سے کہا کہ مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ اب صبح سے لے کر 5 بجے تک یہاں تعلیم ہوتی ہے تو میرا وقت ضائع ہوتا ہے. تو کیا آپ مجھے اجازت دے دیں گے
کہ میں ان جماعتوں اور ان لیکچرز میں اور اساتذہ کی ان سب چیزوں سے مستثنیٰ کر دیا جاؤں اور مجھے آپ ہاسٹل میں ایک کمرہ دے دیں، میں اس میں رہ کر کچھ لائبریری سے اور دوسری چیزوں سے استفادہ کرنا چاہتا ہوں، اور اطمینان رکھیں کہ میں آپ کو 10ویں کے امتحان میں مایوس نہیں کروں گا۔ یہ بات ایک ایسی بات ہے کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ کہتے کہ تم کیا پاگل ہو گئے ہو، تمہارا دماغ خراب ہو گیا۔ سید صاحب نے اجازت دے دی، یہاں ہو جب تشریف لائے تھے تو انہوں نے سب لوگوں کو بٹھا کے یہ واقعہ سنایا بھی تھا، میں نے اس کو لکھا بھی ہے۔ انہوں نے اجازت دے دی، اور جو اسکول کا ہاسٹل تھا اس میں اسکول کی چھت پر 2 کمرے تھے الگ، ان میں سے ایک کمرہ انہوں نے مجھے دے دیا۔ میں نے ان سے درخواست کی کہ اسکول کی بڑی چھوٹی سی لائبریری تھی، تو اس کو اگر آپ اوپر منتقل کر دیں، کوئی نہیں پڑھنے کے لیے آتا ہے اس کو۔ تو انہوں نے یہ بھی اجازت دے دی، اور ساری کتابیں اس کمرے میں منتقل کر دی گئیں، اور ایک استاد سے انہوں نے یہ کہا کہ اگر کسی کو کوئی کتاب چاہیے ہو تو بتا دیا کریں، وہ لے لیں گے۔ تو میں کوئی 1.25 سال کے قریب اسی میں مقیم رہا، وہیں سے میں نے 10ویں جماعت کا امتحان دیا ہے۔ وہاں طاہر صاحب بھی بعد میں کچھ عرصہ میرے ساتھ مقیم رہے، تو ہم 2 تھے۔ چنانچہ پھر 10ویں کا امتحان دینے کے بعد اس زمانے میں ظاہر بہت سی چیزیں میں نے پڑھ لی تھیں، بہت سی چیزوں سے میں واقف ہو گیا تھا، خاص طور پر ابوالکلام آزاد اور علامہ اقبال اور مولانا سید ولی اللہ صاحب مودودی کی بہت سی تصنیفات نظر سے گزر گئی تھی، تو اب ذہن بھی بالکل اور تھا، اس کے منگیں آرزوئیں بھی بالکل اور ہو چکی تھیں۔ میرے والد کی خواہش یہ تھی کہ ساہیوال کے گورنمنٹ کالج میں داخل ہوں۔ شاید آپ کے علم میں ہوگا کہ ساہیوال کا گورنمنٹ کالج اس علاقے میں بڑی شہرت رکھتا ہے، اور اس میں بعض بڑے لوگ پڑھاتے رہے ہیں۔ مثلا میرے بعد کے استاد ڈاکٹر صوفی ضیاء الحق صاحب، جو عربی زبان کے غیر معمولی جاننے والے لوگوں میں سے تھے، وہ ایک زمانے میں اسی کالج میں رہے ہیں، اور ان سے بھی کچھ تعارف اسکول کے زمانے میں ہو گیا تھا۔ وہ بھی ایک بڑا دلچسپ واقعہ ہے۔ ہمارے اسکول میں سید شیر محمد صاحب کا مزاج بہت علمی مزاج تھا، تو انہوں نے ایک مذاکرے اور مشاعرے کا اہتمام کیا۔ یہ 3 روزہ مجالس رہیں اسلامیہ اسکول کی تاریخ میں، یہ بڑا غیر معمولی واقعہ ہے۔ اس میں بہت سے شعراء آئے، انہوں نے شعر پڑھے، اور پاک پتن جیسے شہر میں لوگ بہت ذوق شوق سے اس میں شریک ہوئے۔ علمی مذاکرہ بھی ہوا۔ اس علمی مذاکرے میں ڈاکٹر صوفی ضیاء الحق صاحب، جو بعد میں میرے استاد ہوئے، یہ گورنمنٹ کالج لاہور میں بھی کئی برس تک، غالباً 26 سال تک یہ عربی ادب کے استاد رہے ہیں، اور بڑی شخصیات میں سے مولانا اصغر علی روحی کے یہ صاحبزادے ہیں، اور ان کے ایک لحاظ سے آپ شاگرد بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ وہاں سے تشریف لائے، اور اس میں جو عنوان ان کے مقالے کے لیے تجویز کیا گیا تھا وہ تھا عربی زبان کا مستقبل پاکستان میں۔ تو وہ تشریف لایا، انہوں نے آ کے تو مقالہ پڑھنے کے سے پہلے اپنی اینک اتاری، کھڑے ہوئے روسٹرم پر اینک اتار کے، تو انہوں نے کہا کہ مقالے کا خلاصہ میں پہلے بیان کر دیتا ہوں۔ پاکستان میں عربی زبان کا ماضی بھی تاریخ تھا، حال بھی تاریخ ہے، مستقبل انشاءاللہ اس سے بھی زیادہ تاریخ ہوگا۔ اب آپ مقالہ سنیں۔ یہ پہلا تعارف تھا جو ان کے ساتھ وہاں میرا ہوا۔ اسی میں پہلی مرتبہ میں نے بعض شاعروں کو مشاعرہ پڑھتے ہوئے دیکھا، اس سے پہلے نہیں دیکھا تھا، اور اس کے اشعار بہت سے مجھے اب بھی یاد ہیں جو وہاں پڑھے گئے تھے۔ کوئی ایک آدھ سنا تو دیجیے۔ اس طرح ایک بڑا اچھا شعر تھا، غالباً راجندر سنگھ بیدی کا تھا، وہ بھی تشریف لائے ہوئے تھے ہندوستان سے، کہ چند تارے ٹوٹ کر دامن میں میرے آ گرے، میں نے پوچھا تھا ستاروں سے تیرے غم کا مقام۔ واہ واہ واہ۔ اس طرح کے بہت سے اچھے اشعار۔ ساغر کی کوئی غزل بھی پڑھی گئی تھی، مجھے جہاں تک یاد آتا ہے، یہ کوئی 8ویں 9ویں کی بات ہے، اور یہی 8ویں 9ویں کا زمانہ ہے جس میں نصیر الدین ہمایوں صاحب کے ایما سے میں لاہور آیا اپنے 2 ساتھیوں کے ساتھ، اس میں منظور الحسن گیلانی صاحب بھی تھے۔ جمعیت کا، اسلامی جمعیت طلبہ کا ایک اجتماع ہوا تھا داروغہ والے میں، اگر میں غلطی نہیں کر رہا تو یہ 15واں سالانہ اجتماع تھا۔ داروغہ والا کے داؤد گارڈنز میں یہ اجتماع ہوا تھا۔ تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ تمہیں تنظیم وغیرہ سے دلچسپی نہیں ہے، یہ میرا مزاج نہیں تھا، لیکن تم جاؤ وہاں، تمہیں بہت سی چیزیں نئی دیکھنے کو ملیں گی۔ تو پہلی مرتبہ میں نے مولانا سید ولی اللہ صاحب مودودی کو وہاں دیکھا اور سنا۔ پہلی مرتبہ انہوں نے YMCA ہال میں جو آخری خطاب فرمایا، اس میں مجھے شریک ہونے کا موقع ملا۔ تو اس طرح ایک براہ راست تعارف بھی 9ویں جماعت میں ہو گیا تھا۔ اس وجہ سے میرے اندر یہ شدید خواہش پیدا ہو گئی تھی کہ میں لاہور
ہی پڑھنے کے لیے جاؤں. سائی وال کی تجویز پر میں راضی نہیں ہوا کسی طرح بھی، اور والد کا اصرار رہا اس میں. بہرحال بالآخر انہوں نے مجھے اجازت دے دی. اس میں ایک سہولت یہ تھی، میری بڑی بہن لاہور میں بیاہی ہوئی تھی، تو اس وجہ سے یہ مسئلہ نہیں تھا کہ میں کہاں جاؤں گا. تو میں وہاں سے تنہا سوار ہوا آ کے میں نے گورنمنٹ کالج لاہور میں. اور آپ دیکھیں کہ ہم دیہاتی لوگوں کا معاملہ کیا ہوتا ہے. 16 سال دیہات میں گزارے تھے. اس عرصے کے دوران میں مجھے نہیں معلوم تھا کہ بجلی کی روشنی میں کیسے پڑھا جاتا ہے، پنکھا کیا ہوتا ہے. تو اس پس منظر سے میں آیا تھا. تو مجھے جب میں داخلہ دیا تو اس وقت غالباً جتنے لوگ بھی گورنمنٹ کالج میں داخل ہوئے ان میں دوسرا نمبر تھا میرا نمبروں کے لحاظ سے. اس وقت بھی میرٹ ہائی ہوگا جی، بہت غیر معمولی تھا. اور جو پہلے نمبر پر تھے وہ ایک بنگالی تھے. اس وقت تو ابھی پاکستان الگ نہیں ہوا تھا. وہ ایک بنگالی تھے، وہ آگے تعلیم کے لیے راضی نہیں ہوئے. تو اس لحاظ سے آپ کو پہلا نمبر 2 میرا وہ رہا. لیکن میں اپنی آپ کو اس وقت کی صورتحال بتاتا ہوں کہ میرا خیال تھا کہ داخلہ تو ملنے کا کوئی زیادہ امکان نہیں گورنمنٹ کالج میں، تو دیکھتے ہیں پھر کسی اور جگہ بھی داخلہ مل جائے گا. تو میرے بہنوئی ہنستے تھے کہ تم کیا باتیں کرتے ہو، تمہیں داخلہ نہیں ملے گا تو پھر کس کو داخلہ ملے گا. تو اللہ کا شکر ہے وہ داخلہ ہو گیا اور میری تعلیم شروع ہو گئی. میرے والدین اس کے 3-4 ماہ کے بعد پھر وہاں سے اپنا گھر بیچ کر یہاں منتقل ہوئے. تو جاوید صاحب آپ کا گورنمنٹ کالج میں ہاسٹل میں رہنے کا اتفاق ہوا اقبال میں، یا قائد تو تھا نہیں اس وقت؟ نہیں اس لیے رہنے کا نہیں ہوا کہ میری بہن یہاں تھی. تو جب تک والدین نہیں آئے میں بہن کے پاس مقیم رہا. ان کا گھر بھی گورنمنٹ کالج سے بہت قریب تھا، وہ نسبت روڈ پر رہتی تھی. تو وہاں سے آپ پیدل کالج جا سکتے ہیں، اس میں کوئی دقت نہیں تھی. وہ ہسپتال کے اندر سے گزر کے برسوں ہم کالج جاتے رہے. پھر 3-4 مہینے غالباً گزرے تھے کہ والد صاحب نے وہاں گھر بیچ دیا، اس لیے کہ ان کے پاس بھی وہاں رہنے کا کوئی جواز باقی نہیں رہ گیا تھا. تو پھر انہوں نے بھی فیصلہ کر لیا کہ وہ لاہور منتقل ہو جائیں گے. 1967 میں ہم لوگ خاندان کے لحاظ سے لاہور منتقل ہو گئے. لاہور میں ہمارے بہت خاندان کے لوگ تھے پہلے سے، تو اس وجہ سے کوئی اجنبی جگہ نہیں تھی. لیکن یہ تو میں مستقل آ گیا، اس سے پہلے 2-3 مرتبہ لاہور آنے کا اتفاق ہوا تھا. تو لاہور آنے کا کبھی آپ کو شوق بھی رہا تھا؟ یعنی 2 چیزوں کی وجہ سے میں نے آپ سے عرض کیا نا. ایک تو یہی کہ تعلیم ایک بڑا مسئلہ تھا کہ تعلیم کہاں پانی ہے. تو تعلیم کے لحاظ سے چونکہ گورنمنٹ کالج لاہور میں پڑھنے کا شوق تھا تو لاہور میں آنے کا شوق بھی کہہ سکتے ہیں. دوسرے یہ کہ جب میں 9ویں جماعت میں لاہور آیا اور بہن کے پاس کچھ دن کے لیے رہا، اسی طرح غالباً 9ویں جماعت ہی میں میرے کسی عزیز کی شادی تھی، اس میں ہم لوگ لاہور آئے. تو میں کچھ دن 2-3 ہفتے یہاں مقیم رہا. تو بہن کا گھر اگر آپ دیکھیں نسبت روڈ سے، تو اس سے آپ نکل کے بڈن روڈ سے چلتے ہوئے جائیں تو بائیں طرف مال روڈ پر فیروز سنز آ جاتی ہے. بہنوئی مجھے وہاں لے گئے اور انہوں نے تعارف کرا دیا. مجھے وہ دکان بہت اچھی لگی. برسوں میں نے فیروز سنز میں کھڑے ہو کر کئی گھنٹے کتابیں پڑھی. تو اس سے بہت میری دلچسپی تھی غیر معمولی. ہم سب آپ نے گورنمنٹ کالج کا ذکر کیا، ہمارا تعلق بھی گورنمنٹ کالج سے ہے. تو ہمیں 3 لوگوں نے ہمیں بڑا فخر سے بتاتے تھے، اشفاق صاحب، بانو اور آپ کا، کہ آپ بھی وہیں گورنمنٹ کالج سے ہیں. ہماری جوانی کی انسپریشن آپ 3 لوگ ہی تھے. 3 لوگ تھے. تو اس میں ہم سب اقبال کو اتنا نہیں سمجھتے تھے اتنا ہمیں، کیونکہ ریلیٹ کر رہے تھے لٹریچر کے تھرو. تو ہم سب کوئی ایسی یاد آپ کی گورنمنٹ کالج سے، آپ کے دوست، جسے ہم پھر ریلیٹ کر سکیں کہ آپ کو کوئی جگہ یاد ہو گورنمنٹ کالج میں اس جگہ بیٹھا کرتے تھے، اوول گراؤنڈ، کوئی کچھ اس کے بارے میں اس زمانے کی جو چیزیں تھیں. میری دلچسپی جس طرح میں نے آپ سے عرض کیا ہے کہ زیادہ اساتذہ سے براہ راست پڑھنے میں رہی نہیں تھی. پڑھ تو میں رہا تھا. آخری زمانہ تو میں نے اسکول کا بھی آپ کو بتا دیا کہ 1.5 سال تک میں کسی کلاس میں نہیں گیا. تو یہاں آنے کے بعد بھی میں داخل ہو گیا. خیر وہ تعلیم کا ایک باقاعدہ سلسلہ ہوتا ہے، وہ شروع ہو گیا. جن اساتذہ سے کچھ بہت تعلق ہوا ان میں ایک تو پروفیسر منور صاحب اس وقت باقاعدہ حیات تھے، گورنمنٹ کالج میں پڑھاتے تھے. وہ بڑی غیر معمولی شخصیت تھے. اگر آپ لوگوں کو کچھ تعارف ہو تو یہ کان اقبال اور میزان اقبال اس نام سے ان کی تصانیف بھی ہیں. اس زمانے کے لاہور کی سماجی زندگی میں پروفیسر صاحب ایک بڑا نام تھے. وہ لکھتے بھی تھے اور خالص مسلم لیگی تھے. یعنی خالص مسلم لیگی اور مسلم لیگی میں فرق ہوتا ہے. بالکل. قائد اعظم کے عاشق زار کا آپ اندازہ ہی نہیں کر سکتے. ایک مرتبہ لاہور کے ٹاؤن ہال میں وہ تقریر کر رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ پاکستان کے لوگوں کے لیے
ایمان مفصل وہ نہیں ہے جو باقی دنیا کے مسلمانوں کے لیے ہے. ان کے لیے ایمان مفصل یہ ہے کہ آمنت باللہ ہے و کتب ہی و رسل ہی سب پڑھ کے وہ قائد اعظم ہی و اقبال ہی. اس طرح کی شخصیت تھی ان کی. عربی زبان کے شاعر، ایک جید عالم، اردو زبان کے بھی شاعر تھے. ان کی کلاس میں جب وہ پڑھاتے تھے تو آپ اندازہ کریں کہ حفیظ جلندری بیٹھے ہوئے ہیں، دوسرے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. یہ صورتحال تھی اس وقت کے لاہور کی. فیض صاحب سے ان کا ایک بڑا تعلق خاطر تھا. عابد علی عابد آ جاتے تھے. میرے دوستوں میں جو سب سے زیادہ نمایاں شخصیت اس زمانے کی ہیں وہ ڈاکٹر ساجد علی صاحب ہیں. ان کا بھی دیہاتی پس منظر ہے، میرا بھی دیہاتی پس منظر ہے. ہم دونوں اکٹھے داخل ہوئے. کچھ مضامین میں تفاوت تھا. میں نے انگریزی ادب کا انتخاب کیا، انہوں نے اس کا انتخاب نہیں کیا، لیکن فلسفے میں ہم دونوں اکٹھے تھے. تو 5 سال تک ہم اکٹھے ہی شعبہ فلسفہ میں رہے. اس کے بعد انہوں نے اسی کو اپنی معاش بھی بنا لیا. وہ پھر یونیورسٹی میں صدر شعبہ ہوئے اور حال ہی میں ریٹائر ہوئے ہیں وہاں سے. تو میرے سب سے قریبی، سب سے عزیز، سب سے پہلے دوستوں میں انہی کو شمار کیا جا سکتا ہے. اس کے بعد بھی بہت سے لوگ دوست بنے. لٹریچر میں جن صاحب سے بڑی دوستی ہوئی وہ زاہد محمود تھے. وہ جلد ہی ملک سے باہر چلے گئے، 2-3 سال کے بعد ہی چلے گئے، اور اب وہ ہیوسٹن میں ہمارے قریب ہی رہتے ہیں. اس نشست کو ہم یہاں ہی مکمل کر رہے ہیں. انشاءاللہ آپ سب سے اگلی نشست میں ملاقات